Recording in progress. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعلنا من التائبين والشاكرين والحامدين والذاكرين اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله امين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تدبر القرآن کے حوالے سے جو ہم نے سیشن شروع کیا ہے، پچھلی کلاس کے اندر ہم نے صرف 2 آیات، اس میں آیت تو ایک ہی تھی، ایک مرکب تھا، اور ہم نے 2 چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا، اور اس کی ترکیب کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کی. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ فاتحہ کو ہم پڑھیں گے. تو میں چاہوں گا کہ پہلے کوئی ایک ساتھی جو ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت اگر کر دے تو جی. جی کوئی ایک ساتھی اگر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے. جی کریں کوئی بھی کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمین آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سورہ فاتحہ بہت قرآن مجید کا تو ایک ایک کلمہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی معجزہ ہے بذات خود. سورہ فاتحہ کے حوالے سے چند ایک باتیں ضرور ذہن میں نوٹ رہنی چاہیے آپ کو کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ قرآن مجید کی پہلی مکمل کامل سورت تھی جو نازل ہوئی تھی. اس سے پہلے جو ہے وہ تو 5 آیات کر کے اور 7 آیات کر کے جو ہے وہ سورہ علق کی اور سورہ مدثر کی اور سورہ مزمل کی نازل ہوئی تھی. سورہ فاتحہ جو ایک کامل پوری سورت نازل ہوئی تھی. اور سورہ فاتحہ جو ہے اس کی امپورٹنس اس طرح سے بھی ہے کہ ایک بہت ہی ہمیں حدیث قدسی ملتی ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں نماز کو تقسیم کر دیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ وہاں سے جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے ہی شروع کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندے نے الحمد کہا تو پھر کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. تو اس سورہ کے بہت سارے نام بھی ہیں، اور معروف نام تو اس کا سورہ فاتحہ ہی ہے جس کو کھولنا کہتے ہیں. اس کے علاوہ اس کا معنی، اس کا ایک نام جو ہے وہ الدعا بھی کہتے ہیں، اس کو الصلاۃ بھی کہتے ہیں، اسے الکتاب بھی کہتے ہیں، اسے تعلیم مسئلہ بھی کہتے ہیں، اسے شفا بھی کہتے ہیں، اسے شافی بھی کہتے ہیں، سورہ رقیہ بھی کہتے ہیں. اس کے بہت سارے نام ہیں. سورہ فاتحہ کے حوالے سے ایک چیز بہت اچھے سے نوٹ کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ متفق علیہ ہے، اور متفق علیہ اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جو صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں موجود. اور اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بالفاتحہ الکتاب، جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی. یعنی یہ آپ سے اندازہ کرنے کی کتنی امپورٹنٹ ہے. اس سورہ کو پڑھنا، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو اس کا ترجمہ آتا بھی ہو، یاد بھی ہو، لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے اور سمجھنے کے 2 طریقہ کار ہیں. ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ اس کی تذکیر کی جائے، یعنی تذکیر کا مطلب ہے اس کو اوپر الفاظ سے اس کو پڑھ لیا جائے، اور
ظاہر ہے جب آپ اس کو ٹرانسلیشن سے پڑھتے ہیں تو عربی زبان میں، اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے اس کے مفہوم ہوتے، بہت سارا معنی ہوتا، تو بہت سارے لوگوں نے تو ایک ہی معنی کو ریپیٹ کر دیا، کاپی پیسٹ کر دیا، اور اسی سے معروف ہے اور لوگ اس سے باہر نہیں نکلنا چاہتے. لیکن کوئی بھی زبان کا ٹرانسلیشن جو ہے نا وہ اس کی اصل کبھی بھی نہیں ہو سکتی. وہ اس کو کلوز ٹو کلوز لا سکتا ہے لیکن کبھی بھی اس کے قریب ترین بھی نہیں پہنچ سکتا. وہ یہ یاد رکھ لیجیے. تو اس کو محسوس کرنا ہے اور اس کو محسوس کر کے سمجھنا ہے کہ یہ سورہ ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے، سورہ ہے کیا چیز، یہ کرتی کیا ہے ہمارے ساتھ. تو یہ اس کی بہت امپورٹنس ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے آج ہم کچھ آیات کو کور کرنے کی. تو پہلی جو اس کی آیت تھی وہ تھی الحمدللہ رب العالمین. مجھے بتائیے الحمدللہ رب العالمین کا آپ لوگوں نے کیا ترجمہ آج تک پڑھا ہے، یا آپ لوگ کیا اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں؟ جی ادیبہ آپ بتائیں کچھ. الحمد کو ہم جو الحمد کا کرتے ہیں، ال کی وجہ سے وہ حمد لفظ کے حمد ہے، اس کے ساتھ جب ال لگے تو ایک خاص معنی دیتا ہے کہ خاص ہے یہ. اور حمد کے معنی ثنا اور شکر، یعنی تعریف اور شکر دونوں. ٹھیک ہے. اور رب جو پالنے والا ہے، جو رب العالمین، عالمین جو سارے جہان، مطلب جتنے بھی اس کو اس سینس ملیں گے، عالم ایک جہان ہوتا ہے لیکن رب العالمین تمام جہانوں کے. اچھا، اس کا مطلب آپ اس کا ترجمہ پھر کیا، اس پوری آیت کا ترجمہ اگر میں آپ سے کہوں کہ الحمدللہ رب العالمین، آپ اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ شکر اور تعریف اور شکر رب العالمین کے لیے. تعریف اور شکر رب العالمین کی. جی مونا آپ بتائیے، آپ اس کا کیا ٹرانسلیشن لیتے ہیں؟ ایگزیکٹلی جو ابھی انہوں نے کہا ہے کہ تعریف جو ہے اور شکر، جی شکر جو ہے، اور وہ اللہ کے لیے جو کہ سارے جہانوں کا جو ہے وہ ہے. جی چلے جی طاہرہ جی آپ کچھ بتائیں گے. جی کوئی اور؟ شاہین فاطمہ جی آپ کچھ کہیں گے؟ اچھا جی چلے. دیکھیں یہ جو ابھی ادیبہ نے بھی بات کی کہ پہلی بات دو چیزیں تھیں. یہ جو لفظ ہے الحمد، الحمد، اس میں دو چیزیں آپ کے سامنے آ گئی. ایک اس میں الف لام آ گیا اور ایک اس میں حمد آ گیا. دو کے نتیجے موجود ہیں. یہ جو الف لام ہے، یہ الف لام بیسک طور پہ کیا معنی دیتا ہے قرآن مجید کے اندر؟ یہ الف لام جو ہے یہ عربی زبان میں یا قرآن مجید میں یا کسی بھی عربی ٹیکسٹ میں کیا مفہوم دیتا ہے الف لام؟ سر آپ نے بتایا تھا کہ وہ اسپیسیفک کو ہے کسی خاص چیز کے لیے، مطلب یہ تین معنی دیتا ہے بیسیکلی آپ کو. جی بنیادی طور پہ یہ پہلی چیز کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے، جی چیز کو خاص کر دیا جائے. اینڈ آل تمام، اٹ ڈیپینڈ آن سچویشن. ٹھیک ہے نا. دوسری چیز یہ آپ کو مفہوم دیتا ہے تمام کا. جی ابھی آپ صرف یہ دو پوائنٹ یہ ذہن میں رکھیں، الف لام آپ کو، اور ایک تیسرا معنی بھی ہے. تو ابھی آپ صرف یہ دو پوائنٹ ذہن میں رکھیں، کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے لاتا ہے اور تمام کا مفہوم دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو تمام اور حمدوں کا آپ کیا ٹرانسلیشن کرتے ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے. ایسے ہی ہے تمام تعریفیں. یہی ترجمہ کیا تھا ادیبہ جی آپ نے بھی؟ جی سر، تعریف اور شکر دونوں میں آئی. تعریف اور شکر ہر حال. دیکھیں ہم دراصل ایسی تعریف کو کہتے ہیں، جو شکر کے جذبے کے ساتھ کوئی
शुक्र के जज्बे के साथ हो, कोई काम हो या कोई चीज हो, वो जितनी भी ज्यादा ऐप से किसी नुक्स से पाक होगी इतनी ही ज्यादा उसकी तारीफ की जाएगी। और इसके साथ अगर ये एहसास हो जाए कि वो काम या चीज हमारे फायदे के लिए है, तो फिर दिल की गहराइयों से शुक्र का जज्बा पैदा होता है और उसकी तारीफ की जाती है। तो अलहम्दों में, हमदों के अंदर, अल को तो हटा देना, हमदों के अंदर दो चीजें शामिल हैं। एक है तारीफ और दूसरा है शुक्र। जी आप कुछ कह रही हैं? सर एक बात पूछनी थी। जी बोले। सर इसमें जो हम कहते हैं तारीफ और शुक्र, शुक्र में वो भी आएगा चाहे हमें कोई बात अच्छी लगे या ना लगे? अच्छा मैं भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक थोड़ा है। सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो दो चीजें, हमदों में दो चीज शामिल है, तारीफ और शुक्र। यानी बेसिकली जैसे मैंने आपसे कहा कि हम बेसिकली ऐसी तारीफ को कहते हैं जो शुक्र के जज्बे के साथ। यानी अगर आप शुक्र नहीं कर रहे तो वो तारीफ जो है ना बेमाना है। अगर आप उस चीज का शुक्र नहीं कर रहे तो वो तारीफ बेमाना है। ठीक है जी। अच्छा, तारीफ का जो लफ्ज है, शुक्र को अरबी में भी शुक्र कहते हैं, शुक्र को अरबी में शुक्र कहते हैं। तारीफ के लिए दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं अरबी जबान में। तारीफ के लिए अरबी जबान में दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। एक होता है अल मदहू और दूसरा होता है अस्सनाउ। ये लफ्ज तो आपने बहुत सुना होगा, हम दो सनाम नहीं कहते। तारीफ के लिए दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं अरबी जबान में, अल मदहू और दूसरा अस्सनाउ। किसी चीज की तारीफ करनी हो तो अल मदहू कहते हैं, बहुत ज्यादा तारीफ करनी हो तो अस्सनाउ कहते हैं। अच्छा जी, तारीफ ऐसा है कि आप अपने घर से निकलते हैं और आपको एक बड़ा खूबसूरत मकान नजर आता है, तो आप क्या कहते हैं उसको, मकान को देख के? आप माशाल्लाह। आप कहते हैं वाह क्या मकान है, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत मकान। आपने बेसिकली क्या किया, तारीफ की कि शुक्र किया उसको? समझ नहीं। आपने जब कहा कि कितना खूबसूरत मकान है, तो आपने उस मकान की तारीफ की कि आपने उस मकान का शुक्र अदा किया? सर तारीफ तारीफ किया। अच्छा जी, आप वहां से निकले, आगे गए, आगे एक शख्स आप आगे गए, आप एक स्टॉप पे आप रुके और वहां आपको प्यास लगी थी और आपने किसी से कहा एक गिलास पानी मिल जाएगा। उसने आपको पानी मिलाया, आपने उसका क्या अदा किया? शुक्रिया। आपने उसका शुक्रिया अदा किया। क्या आपने उसकी तारीफ की? नहीं। आपने उसकी तारीफ। इसका माना ये हुआ कि आप कभी शुक्र करते हैं और कभी तारीफ करते हैं। कभी आप शुक्र करते हैं, कभी आप तारीफ करते हैं। हमदों के अंदर हमने कहा दोनों चीजें मौजूद है, तारीफ भी मौजूद है और शुक्र भी मौजूद है। ये और अरबी जबान में अल-मद्ह का लफ्ज इस्तेमाल आता है तारीफ के लिए, या अस्सना का लफ्ज भी आता है। तो ये बात अलहम्दों की जगह, ये क्या ऐसे मुमकिन हो सकती थी कि अगर ये इस तरह से होता, अल मदहू व अश्शुक्र, क्या ये इस तरह से भी बात मुमकिन हो सकती है? हो सकती थी लेकिन इतनी अच्छी नहीं लगती। अच्छा, इसका आप क्या तर्जुमा करते हैं, अल मदहू व शुक्र? कि मरहू यानी तारीफ करते और शुक्र तमाम करते। तारीफ, जी। तमाम तारीफ और तमाम शुक्र। तमाम शुक्र। जब आप इसके अंदर और करते हैं, इसका क्या मतलब है कि आप कभी तारीफ करते और कभी शुक्र करते? राइट, सेपरेटली। यस, सेपरेटली। ऐसे है ना। अगर आप इसको कहते हैं मधु व शुक्र, इसका मतलब होता है आप कभी तारीफ करते हैं और कभी आप शुक्र करते हैं। जबकि हमदों के अंदर दोनों चीजें मौजूद है, किसी वाव के बगैर, किसी वाव के बगैर दोनों चीजें मौजूद है, तारीफ और शुक्र। यानी आप तारीफ कर ही नहीं सकते जब तक आप उसका शुक्र अदा ना करें। जी। आप तारीफ कर ही नहीं सकते जब तक आप उसका शुक्र अदा ना करें। अच्छा, अगर तारीफ को और शुक्र को सर अगर समझे,
تو یہ اور آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا. مجھے بتائیے اگر میں آپ سے پوچھوں ادیبہ جی یا عائشہ جی جو بھی جواب دینا چاہیں, شکر کا کیا معنی ہے؟ شکر سر آپ کیسے ایکسپلین کرتے ہیں؟ مجھے شکر اس میں آتا ہے کہ ہمیں اللہ نے جو دیا چاہے ہمیں وہ اچھا لگے یا نہ لگے, مطلب کہ ہم یا اس طرح لیں کہ ہم اس کے قابل تھے یا نہیں قابل تھے, اللہ نے ہمیں دیا اس پہ شکر, جو دیا اس پہ بھی شکر, جو نہیں دیا اس پہ بھی شکر. اچھا یہ جو آپ نے جواب دیا یہ تو آپ نے ایک مسلمان ہونے کے ناطے دیا نا, کیونکہ آپ نے جو جواب ابھی مجھے دیا وہ آپ نے ایک مسلمان ہونے کے ناطے دیا نا, کہ آپ نے کہا کہ جو کچھ مجھے دیا ہے وہ اللہ نے دیا تو میں اس کا شکر ادا کروں. جی تو کیا جو مسلمان نہیں ہے وہ کیا شکر ادا نہیں کرتا؟ سر وہ اس سینس میں کرتے ہیں جو ان کو ملتا ہے تو اسی وہ لیے کرتے ہیں. میں آپ سے بھی شکر کی ڈیفینیشن پوچھنا چاہتا ہوں. آپ شکر آپ کے خیال میں شکر کسے کہتے ہیں؟ جسے بھی سمجھ میں آتا ہے مجھے بتا دیں, آپ بتا دیں عائشہ جی, جو آپ کی سمجھ میں آتا ہو بتائیں سر. کہ آپ کو کیا لگتا ہے اگر آپ سے میں پوچھوں شکر کی ڈیفینیشن میں, آپ شکر 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 کرتی ہیں ہر وقت, مجھے بتائیے شکر کہتے کس کو, تو آپ کیا جواب دیں گی؟ سر جی جب ہماری کوئی مدد کرتا ہے یا ہمیں کوئی ہمارے کام آتا ہے تو ہم اس کے بدلے میں ہم اسے جو ورڈ یوز کرتے ہیں وہ شکر کا لفظ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے, تو اس کے طور پہ ہم اس کے جو ورڈ یوز ہوتا ہے وہ ہم کہتے ہیں شکریہ, اس کو کہتے ہیں. اور اس کو تھوڑا اور بہتر کریں. آپ کی بات کچھ حد تک ہے لیکن اس کو اور ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کے خیال میں کیا ہے شکر, کیونکہ صبح سے شام تک ہم شکر شکر کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ بھی کہہ رہے ہو اللہ کا شکر ہے, لیکن ہمیں کیا شکر کے اس معنی سے ہم واقف ہیں؟ سر میں اگر اس معنی سے واقف ہوں گے تو پھر جب نیکسٹ ٹائم آپ شکر کریں گے تو آپ کی ایک فیلنگز الگ ہوگی. جی آپ بولیں مونا. سر مجھے ایک نئی چیز ابھی محسوس کی ہے, وہ ہے پیس انسائڈ می. تو کچھ بھی ہو جاتا ہے تو مجھے جو ہے نا کوئی بھی بڑی سی چیز ہو جاتی ہے بچوں کی یا کسی کی تو مجھے ٹینشن نہیں ہوتی. تو مجھے لگتا ہے اس کے بعد پھر مجھے اب شکر کے معنی سمجھ میں آئے ہیں کہ جو بھی چیز جو بھی ہے, مطلب میں جو میرے پاس جو کچھ بھی ہے تو وہ, اور یا پھر یعنی اس کے لیے فیلنگ مجھے سمجھ میں آئی ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہاؤ ٹو سے صحیح. مجھے ایک بات بتائیے کہ مونا جی آپ کے بچے ہیں؟ جی 4 بچے ہیں ماشاء اللہ. آپ کا چھوٹا سب سے بچہ کتنے سال کا ہے؟ جی 14 سال کے. 14 سال کے. آپ میں سے کون سا ایسا ہے جس کا بچہ 7-8 سال کا ہے یا 10 سال سے نیچے کا ہے؟ کسی کا کوئی بچہ ہے 10 سال سے نیچے کا, یا کسی کا کوئی پوتا نواسا ہے کوئی 7-8 سال کا, 10 سال کا, کسی کا کوئی بھانجا بھتیجا ہے 7-8 سال کا, 6 سال کا؟ جی میرا بیٹا ہے 6 سال کا ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. کیا نام ہے اس کا؟ محمد فیضان. اچھا جی. اگر آپ ایک کام کریں, آپ کے گھر میں آپ کے پاس کوئی جویلری بھی ہوگی, کوئی گولڈ ہوگا, کوئی ڈائمنڈ ہوگا نا شاید آپ کے پاس. جی آپ کے پاس کوئی گولڈ کوئی ڈائمنڈ ہوگا نا آپ کے پاس گھر پہ؟ جی ہوگا. آپ اگر اپنے بچے کے ہاتھ میں وہ ڈائمنڈ ہاتھ میں اس کو دے دیں تو وہ کیا کرے گا اس کا؟ ظاہر نقصان ہی کرے گا. کیوں پھینک کرے دے گا؟ گا. وجہ بتائیے وہ کیوں پھینک دے گا؟ وہ کیوں پھینک دے گا مجھے بتائیے. چھوٹے بچے کو نہیں دے سکتے. جی اتنے چھوٹے بچے کو نہیں دی جا سکتی نا اتنی مہنگا آئٹم. سر اس کو اس کی قیمت کا تو نہیں پتا کہ کیا چیز ہے. چھوڑ دے, مہنگا سستا چھوڑ دے. سر وہ اس کو ایک کھلونا سمجھے گا, خوشی محسوس کرے اس گا. کی اہمیت. اگر آپ اس کے ہاتھ میں ڈائمنڈ دے دیں گی تو وہ کیا کرے گا مجھے بتائیے. سر وہ اس کو ایک کھلونا سمجھے گا, اس کی اہمیت کو نہیں جانتا. وہ اس کے ساتھ کرے گا کیا یہ مجھے بتائیے. وہ کھیلے گا اور کھیلنے کے بعد اس کو پھینک دے گا. وہ کھیلے گا بھی نہیں, وہ اس کے ہاتھ میں ڈائمنڈ دیں گے اٹھا کے پھینک دے گا وہ. لیکن اس کے ہاتھ میں اگر اس کے ہاتھ میں اپنا موبائل فون دے دیں گی تو کیا کرے گا, پھینکے گا یا کھیلے گا اس سے؟ اس کے ساتھ کھیلے گا. اس کے ساتھ کھیلے گا. موبائل فون کے ساتھ وہ گیم بیٹھ کے کھیلے گا, ایسے ہی کرے گا نا. جی اب آپ مجھے بتائیے شکر کا کیا معنی لیا آپ نے میری اس بات سے؟ جو نعمت آپ کو ملتی ہے اس پہ, یا
جو نعمت آپ سمجھ میں آتی ہے. جو آپ کو لگتی ہے کہ یہ میرے لیے نعمت ہے. جیسے آپ نے وہ کہا بچے کو کھلونا وہ ڈائمنڈ دیا, اس کو وہ اس کے لیے نعمت نہیں تھی, اس کے لیے وہ کوئی ضرورت ایسی نہیں. چیز نہیں تھی, ہاں ضرورت نہیں تھی, لیکن وہ موبائل اس کی ضرورت تھی, اس نے اس کو رکھا, وہ اس کے لیے شکر کا مقام ہے. That's it. This is the point. شکر کا معنی ہے کسی کے احسان اور انعام کا ادراک کرنا سب سے پہلے, یعنی ایکسپٹ کرنا کہ یہ واقعی میرے لیے کوئی نعمت تھی. شکر کا اصل معنی ہے کسی کے انعام یا کسی کے احسان کا ادراک کرنا اور اس کا اظہار اور اعتراف کرنا. آپ نے جب پانی والے کو کہا مجھے پیاس لگی ہے, مجھے پانی چاہیے, اس نے آپ کو پانی دیا, لیکن اور آپ نے یہ پانی اس نیت سے دیا, آپ نے اس پانی, اس وقت پانی آپ کے لیے بہت بڑی نعمت تھی, آپ نے اس کا ادراک کیا اس نعمت کا, کیونکہ آپ کی ضرورت تھی اس وقت, آپ نے اس وقت لے کے جو اس کو تھینکس کہا, وہ ہے شکر. جی ایسے نہیں کہ آپ نے بوتل اس سے لی اور آپ نے کہا شکریہ بھائی اور آگے چلے گئے, یہ شکر نہیں ہے. شکر کیا ہے کہ نعمت کا اعتراف کرنا, اس کا یعنی ہم ادراک کرنا. احسان مانتے ہیں اس چیز کو. ہاں, وہ جو بچہ تھا اس کے لیے وہ کیوں نہیں ویلیو رکھتا تھا, کیونکہ اس نے اس کو ادراک ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے. چاہے اس کی ویلیو 1 روپیہ ہو یا 1 ارب روپے ہو, اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی, لیکن اس کے پاس اس موبائل فون کی ویلیو ہے کیونکہ وہ ادراک کرتا ہے, وہ اسے کھیلتا ہے, وہ اسے انجوائے کرتا ہے, وہ اپنی ایکٹیویٹی پاس کرتا ہے. لیکن وہ جو ڈائمنڈ تھا وہ اس کے لیے بیکار تھا. تو شکر کے لیے یاد رکھیں کسی کے احسان اور انعام کا ادراک اور تصور, اور اس کا جو اظہار اور اعتراف ہے وہ شکر ہے. اور جو کچھ اس کے برعکس ہو وہ کیا ہے؟ ناشکری. ناشکری یا کفر ہے. ناشکری یعنی اب آپ نے انڈرسٹینڈ کیا شکر کے معنی کیا ہے, کہ کسی چیز کا پہلے آپ احساس کریں, اس کو اون کریں, اور اس کو اون کرنے کے بعد اس کا وہ شکر گزاری ہونی چاہیے ہماری, وہ شکر گزاری کہ میں اس کو اون کروں کہ واقعی یہ میرے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے اس وقت, یہ مجھے کتنی ضرورت ہے اس چیز کی. اور تعریف کیا چیز ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے تعریف کی ڈیفینیشن دے. تعریف کی ڈیفینیشن بتائیں. ہم کہہ تو رہے ہیں نا تمام تعریف ہے, کیا یعنی مطلب کسی ہے کے تمام تعریف ہے؟ کیا کسی کے ایکشن کو پریز کرنا, یعنی ٹھیک ہے, اور بتائیے, اور بتائیے. کسی کی اچھائی بیان کرنا, کوئی اس کے اندر ایسے تاثرات ہے, اس کے کام ہے, اس کا انداز ہے یا کچھ بھی, تو اس کی تعریف کرنا, اسے اچھا بہتر کہنا کہ بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں جو میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا, جو میں نے ادیبہ جی سے کہا کہ آپ گھر سے نکلی اور آپ نے گھر دیکھا اور آپ کو گھر بہت اچھا لگا, اور آپ نے منہ سے کہا, اپنی زبان سے کہا کتنا خوبصورت گھر ہے, آپ نے گھر کی تعریف کی. مجھے بتائیں اس تعریف کرنے کا کس کو فائدہ ہوا؟ گھر والے کو فائدہ ہوا, آپ کو فائدہ ہوا, کس کو فائدہ ہوا؟ سر گھر والوں کو, کسی کو بھی کو فائدہ ہوا. اگر اس کے سامنے کیا, گزر رہی تھی, آپ تو روڈ سے گزر رہی تھی. نہیں, پھر کسی کو نہیں ہوا, لیکن اگر کسی کے سامنے کریں گے تو اس کو. میں نے تو آپ کو اسی لیے سوال یہ پوچھا کہ آپ گھر سے نکلی ہیں اور آپ نے خوبصورت گھر دیکھا اور آپ نے کہا واہ کتنا خوبصورت گھر ہے. مجھے بتائیے کسی کو فائدہ ہوا؟ سر کسی کو فائدہ نہیں ہوا, بس ہمیں نظر آیا تو ہم نے کر دیا. تعریف یہ ہے کہ کسی کے بھی حسن ہو, اس کا کوئی کمال ہو, اس کا کوئی جمال ہو, اس کی کوئی بھی چیز ہو, چاہے اس کی ہمیں فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے, چاہے اس کے ہمیں فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے, تو 2 چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں. ہم تو جب ہم کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تعریف اور ہم کہتے ہیں شکر. اور یہ تعریف اور شکر دونوں ساتھ ساتھ ہیں, اس میں بیچ میں کوئی واو نہیں ہے. الحمدوں کا ترجمہ پھر کیا کریں گے آپ؟ کل کی کل تعریف, کل کا کل شکر. اور یہ تعریف اور شکر دونوں ساتھ ساتھ پیرالل. شکر جب تک نہیں ہوگا, جس چیز میں شکر نہیں ہے وہ تعریف بے معنی ہے. شکر اگر نہیں ہے تو تعریف بے معنی ہے.
سر آپ نے کہا کہ سوری جی بولے بولے. آپ نے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو جو اگر ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا. لیکن اللہ کی تعریف کے لیے لازمن چیز کیا ہے؟ اچھا اچھا اوکے. شکر. اللہ کی تعریف کے لیے لازمن چیز کیا ہے؟ جی شکر. شکر. جب شکر کا جذبہ ہوگا تو آٹومیٹکلی اس کی تعریف ہو جائے گی نا. رائٹ رائٹ بالکل. لیکن اگر شکر کا جذبہ نہیں ہوگا تو تعریف بے معنی ہے. جی جی ہم جو تعریف کرتے ہیں اس میں ضروری نہیں کسی کو فائدہ ہو یا نہ ہو. اور اللہ تو ویسے بھی کہتا ہے وہ بے نیاز ہے. اسے تو تمہاری کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے. جی اللہ تو غنی ہے. اب ایک چیز اس چیز کو نوٹ کریں، جب آپ المدھو کہتے ہیں یہ تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے، بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں تو استنا کہتے ہیں. جی لیکن جب الحمدو آپ کہتے ہیں جس میں شکر و تعریف دونوں ہیں، تو یاد رکھ لیجیے گا الحمدو جب اپنی زندگی میں آپ آج کے بعد جب بھی کسی چیز پہ بھی کہیں الحمدو جی الحمدو جب بھی آپ کہیں، اس میں آپ کی نیت ہونی چاہیے. یعنی آپ جس چیز کے بارے میں جس چیز کے اوپر کہہ رہے ہیں نا الحمدللہ ہی، وہ چیز آپ کو اون کرنی چاہیے. جی وہ چیز آپ کو اون کرنی چاہیے اندر سے. مثال کے طور پہ میں بھی کہوں، جیسے جس قسم کے حالات چلتے ہیں اور آج کل سب کچھ خاص طور پر پاکستان میں، اور میں اگر کسی سے کہوں یار کیا حال چل ہے، کیسا کام چل رہا ہے، کاروبار کیسا چل رہا ہے، تو وہ آپ کو جواب اسی طرح سے دے گا یار بڑا مشکل ہے، بہت حالات خراب ہے، لیکن ہاں الحمدللہ. تو مجھے بتائیے الحمدللہ کیسے ہوا؟ آپ نے شروع میں کیا کیا؟ جی آپ کمپلین نے کریں. میں شکایتیں کی، تو پھر شکر کیسے ادا ہوا؟ آپ کہتے ہیں الحمدللہ سب ٹھیک ہے، میں کھا رہا ہوں پی رہا ہوں، سانس چل رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، میرے گھر پہ میرے لیے سر کے اوپر چھت ہے، میرے آنے جانے کے لیے میرے پاس گاڑی ہے، یا گاڑی نہیں ہے تو میرے پاس بس کا کرایہ ہے، میری نوکری ہے یا میرا کاروبار ہے یا جو کچھ بھی میرا ہے، الحمدللہ. یہ ہے الحمدللہ. یہ ہے الحمدللہ جو آپ اون کرتے ہیں. بغیر اون کیے جب آپ کہتے ہیں کسی چیز کو، وہ الحمدللہ نہیں ہے. ہم الحمدللہ زبان کی نوک سے کہتے ہیں، جبکہ الحمدللہ ہم نے کس کے لیے کہنا ہے؟ اللہ کے لیے کہنا. تو الحمدو کل کی کل تعریف اور کل کا کل شکر. اب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں کہ الحمدو آپ کو کیا لگتا ہے؟ اسم نام لگتا ہے، ورب لگتا ہے، کیا چیز لگتی ہے الحمدو؟ صفت ہے الحمدو صفت ہے؟ نہیں. ناؤن ہے نا، ناؤن ہے نا، یہ اسم جی ہے جی نا، ناؤن ہے. اسم ہے نا، ناؤن ہے نا. مجھے ایک بات بتائیں، آپ میں سے کچھ لوگ عربی گرامر تو نہیں، عربی پڑھتے ہیں آپ لوگ، بہت سارے لوگ. یہ الحمدو کا کیا ترجمہ کیا ہم نے؟ اب اس کا ترجمہ ہو گیا کل کی کل تعریف، کل کا کل شکر. کل کی کل تعریف اور شکر، کل کا کل تعریف، کل کا کل شکر اللہ ہی کے لیے. یہ الحمدو کی جگہ، یہ الحمدو کی جگہ اگر احمدو ہوتا، مجھے بتائیے کہ احمدو کی کیا معنی ہے؟ اپنا ادیبہ جی، احمدو تعریف کیا گیا. احمدو فیل ہے، احمدو فیل ہے. کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ تعریف فیل ہے. فیل آپ کے بغیر فائل کے نہیں ہوتا، فیل کو کرنے والا کوئی ہونا چاہیے. فیل بغیر فائل کے نہیں ہوتا، فیل کو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. تو احمدو کا کیا ترجمہ ہے؟ میں تعریف کرتا ہوں یا کروں گا. میں تعریف اور شکر کرتا ہوں یا کروں گا. یہی ہے نا. واحد کے اگر صیغے میں دیکھا جائے تو احمدو کا مطلب ہوگا میں میں تعریف تعریف کرتا ہوں یا کروں گا. اور سر اگر ایسے ہی نحمدو بھی کہتے ہیں، جیسے احمدو ویسے ہی نحمدو بھی کہتے ہیں. ہاں ہم تعریف کرتے ہیں. ہاں صحیح. احمدو کا کیا ہو جائے گا؟ ہم تعریف کرتے ہیں. کرتے ہیں یا کریں گے. یہ جو ہے ہاں جی یہ عربی احمدو. زبان میں یاد رکھیے گا، عربی زبان میں حال اور مستقبل کا ایک ہی صیغہ ہوتا ہے، جملے کی سچویشن کے حساب سے آپ استعمال کرتے ہیں. تو آپ نے کہا احمدو میں تعریف کرتا ہوں یا کروں گا، نحمدو میں تعریف ہم تعریف کرتے ہیں یا کریں گے. ٹھیک ہے جی. احمدو میں تعریف کرتا ہوں یا کروں گا، اس کا مطلب میں نے ماضی میں تعریف نہیں کی کوئی، مطلب میں نے ماضی میں کوئی تعریف نہیں کی نا. ایسے ہی ہے نا. حال اور مستقبل کو شو کر رہے ہیں نا. اس کا مطلب ماضی میں کبھی تعریف ہی نہیں کی نا میں نے.
اس کا معنی تو یہ ہوا. اچھا میں یہاں امر کا صیغہ بھی دے سکتا تھا, حکم بھی دے سکتا تھا. قرآن مجید تو بھرا پڑا ہے حکم سے. اگر میں اس کا امر بناتا تو یہ بنتا احمد. احمد تو تعریف کر یا شکر کر. تعریف کر. ٹھیک. تو تعریف کر یا شکر کر. جی. اب اگر یہ آپ حکم دے دیں, اگر آپ اپنے بچے کو حکم دیں کہ یہ کمرہ یہ کمرے کو صاف کر, آپ نے حکم دے دیا اور آپ کا بچہ اس کو کرے گا بھی, لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی کہ کب کرے گا؟ ابھی کرے گا, آدھے گھنٹے بعد کرے گا, دوپہر میں کرے گا, کوئی گارنٹی ہے آپ کے پاس؟ نہیں, کوئی گارنٹی نہیں. تو اب آپ غور کریں, الحمدو جو ہے یہ اسم ہے. اسم یاد رکھیے گا پرماننٹ ہوتا ہے. فعل کو کرنے کے لیے کسی کی ضرورت ہوتی ہے. احمدو میں کروں گا نا, نحمدو ہم سب کریں گے نا. احمد تو کر, وہ کرے گا نا. فعل کو کرنے کے لیے کسی کا ہونا ضروری ہے, تو کرنے والا چاہیے, فاعل ہونا چاہیے. الحمدو کسی فاعل کی ضرورت نہیں ہے. کوئی تعریف کرے یا نہ کرے, کوئی اس کا شکر ادا کرے کہ نہ کرے, اس کی تعریف و شکر ہمیشہ سے تھی, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ سے رہے گی. میں کہوں یا نہ کہوں کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کہیں یا نہ کہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ ہمیشہ موجود ہے. الحمدللہ کل کی کل تعریف, کل کا کل شکر اللہ ہی کے لیے, للہ اللہ ہی کے لیے. تو الحمدوں کے اندر, الحمدللہ کے اندر دو باتوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. پہلی چیز کہ یہ پرماننٹ ہے, کوئی تعریف کرے یا نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی تعریف کرے یا نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا. تعریف کل بھی تھی, آج بھی ہے, آگے بھی رہے گی, ہمیشہ رہے گی, ہمیشہ رہے گی. کل بھی تھی, آج بھی ہے, ہمیشہ رہے گی. اور اس کے اندر دونوں معنی شامل ہیں. تعریف, یہ تعریف اس وقت مکمل ہے جب تک آپ اس کا شکر ادا نہ کریں. جب تک, اور آپ شکر جتنی کوئی چیز بے عیب ہوتی ہے, جتنی چیز با کمال ہوتی ہے, اتنی زیادہ تعریف کرتے ہیں نا آپ, اتنی ہی زیادہ تعریف کرتے ہیں. تو اللہ کی ذات سے زیادہ کوئی چیز بے عیب اور با کمال ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو جب آپ اس اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں, جو اس نے آپ کو نعمت دی, اور شکر کیا ہے کہ آپ ان چیزوں کو ادراک کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دو آنکھیں دی ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ کان دیے سننے کے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دو ہاتھ دیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کتنی نعمتیں دی ہیں, چلتے پھرتے دیے, اٹھتے بیٹھتے دیے. ابھی بیچ میں جب یہ کرونا آیا تھا تو لوگ آکسیجن کے لیے ترستے تھے, وینٹیلیٹر کے لیے ترستے تھے. کبھی سوچا ہے مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب سے پیدا ہوئے آکسیجن فری دے رہے ہیں, کیا 1 روپیہ دیا ہم نے کبھی؟ کیا ہم نے اس آکسیجن کا شکر ادا کیا ہم نے کبھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں ناخن دیے, کبھی ہم نے اس کا شکر ادا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمارے منہ کے اندر جو تھوک دیا ہے, کبھی ہم نے اس کا شکر ادا کیا ہے کہ اگر یہ منہ میں تھوک نہ ہو تو پتہ ہم کھانا ہضم نہیں کر سکتے؟ یہ جو بال دیے اللہ نے, یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ساری چیزیں ہمیں دی ہیں, کبھی ہم نے اپنی ان چیزوں پہ کبھی بیٹھ کے غور و فکر کیا, شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں, اللہ نے مجھے ذہن دیا, اللہ نے مجھے, اور اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے آپ کی پیدائش پر, آپ کو پالنے کے لیے آپ کی ماں, آپ کے باپ کو رکھا, آپ کے دادا دادی کو رکھا, آپ کے چاچا چاچی کو وہاں موجود رکھا, کتنے لوگوں کو رکھا. جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو 3 دن کے بعد وہ کسی گاڑی کے نیچے آیا ہوا ہوتا ہے. آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ اس کو 2 سال 3 سال تک تو وہ چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہوتا, 2 سال تک تو وہ کھانے پینے کے لائق نہیں ہوتا, وہ اپنے لباس تبدیل کرنے کے لائق نہیں ہوتا. یہ سب شکر کیسے ہے؟ کبھی ان چیزوں کا شکر ادا کیا ہم نے؟ بلکہ ہم تو اتنے بدقسمت ہیں کہ اپنے اس والدینوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں, ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, ان کے ساتھ اونچی آواز میں گفتگو کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 مقام ایسے ہیں جہاں اللہ نے کہا کہ صرف اور صرف میری عبادت کرو, یا اللہ نے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری بات کی, وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, اور اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا کہ اپنے والدین کے سامنے تف تک نہ کرو. آپ کو پتا تف کس کو کہتے ہیں؟
کہ اگر آپ اپنے والدین سے بات کرتے کرتے ہلکے سے شولڈر ایسے کر دیں یا اپنے چہرے کو ہلکا سا بنا لیں، یہ تف کہلاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے تف بھی نہ کرو. سورہ انعام میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل تعالوا اتلو، تم آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، ما علیکم حرم علیکم ربکم، تمہارے اوپر کیا چیزیں حرام کی ہیں تمہارے رب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلی چیز کہتا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شراکت نہ کرو. دوسری چیز اللہ تعالیٰ اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے کہا حرام چیزیں کون سی. اللہ تعالیٰ پہلی چیز فرماتا ہے کہ میرے ساتھ کسی کی شراکت نہ کرو. دوسری چیز اللہ تعالیٰ کہتا ہے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو. پھر اللہ کہتا ہے کہ فحاشی کے قریب مت جاؤ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ناحق کسی کا قتل نہ کرو، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو. سمجھ میں آتی ہے بات، اللہ کے ساتھ شراکت داری کرنا حرام ہے. یہ بھی سمجھ میں آتی بات کہ فحاشی کے قریب جانا حرام ہے. یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ناحق کسی کا قتل کرنا بھی حرام ہے. یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اپنی اولاد کا ناحق قتل کر دینا بھوک یا افلاس کی وجہ سے بھی گناہ ہے. مجھے بتائیں بیٹی نے اللہ کہتا ہے وہ بالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو. اللہ تو حرام کی بات کر رہا ہے، تو کیا معنی ہوا؟ یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر والدین کے ساتھ احسان لیول سے نیچے کام کیا تو یہ بھی حرام ہے. تو ہم نے کبھی ان چیزوں کا شکر ادا کیا؟ ہم شکر اسی وقت ادا کریں گے، ہم اسی وقت یہ شکر ادا کر سکیں الحمد ہمارا اسی وقت کامیاب ہے جب ہم اس کو اون کریں گے. ہم اس کو جب تک اون نہیں کریں گے الحمد نہیں کہلائے گا ہمارا. جب وہ ہم الحمد ہی نہیں کہلائے گا تو پہنچے گا کہاں تک، کیسے پہنچے گا؟ میرا نام انور ہے، میں سڑک پہ سے جا رہا ہوں، مجھے کوئی پیچھے سے آواز لگا منور، کیا میں جواب دوں گا اسے؟ یا مجھے کوئی آواز لگا فرحان، میں جواب دوں گا؟ آپ کا نام ادیبہ ہے، آپ کو کوئی پیچھے سے آواز ہے فاطمہ، زینب، رقیہ، بشرا، آپ جواب دیں گی؟ آپ نہیں دیں گے جواب. تو جب جس چیز کو اون کرنا ہے وہ ہم اون ہی نہیں کرتے، ہم اس چیز کا ادراک ہی نہیں کرتے. ہم اس کا کیسے شکر ادا کریں گے؟ اس کا ادراک تو کریں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے میرے لیے. میں اپنے اس وقت ہم گھر میں بیٹھے ہیں، مجھے اس چیز کا ادراک کرنا چاہیے نا کہ آپ پتہ نہیں کون کون سے شہر میں کس علاقے میں کہاں بیٹھے، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں کراچی میں اپنے اس گھر میں بیٹھ کے اے سی کھلا ہوا، پنکھا کھلا ہوا، لائٹ کھلی ہوئی، آپ کے ساتھ بیٹھ کے لائیو کلاس دے رہا ہوں. کیا مجھے اس کا ادراک ہے کہ نہیں ہے؟ یا میں اس کو میرا اس میں کوئی ایفرٹ ہے کیا؟ مجھے اس کا ادراک ہے کہ نہیں ہے؟ اگر مجھے اس کا ادراک نہیں ہے تو میں کس چیز کا شکر ادا کر رہا ہوں؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ شکر ادا کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلی چیز جس چیز کا آپ شکر ادا کر رہے ہیں اس کا ادراک کریں. ادراک جب آپ کریں گے تو آپ احسان مند ہوں گے. آپ کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے نا، بعض جب آپ کہتے ہیں ہمیں فلانا ایسا شخص ہے جس کا احسان کبھی نہیں بھول سکتا. آپ کی زندگی میں ایسا ہوا ہوگا نا کبھی کبھی ہوگا. کیوں آپ کہتے ہیں اس کے لیے؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص نے ایسے سٹیج پہ آ کے، ایسے وقت میں آ کے آپ کے ساتھ سٹینڈ ہوا تھا، ایسے وقت پہ آ کے اس نے آپ کے ساتھ ایک 50,000 روپے دیے تھے کہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے 50,000 روپے کی کوئی اہمیت نہیں ہو آج، لیکن اس وقت اتنی اہمیت تھی کہ جو شاید آج کے 5 کروڑ سے بھی زیادہ کی ہو. تو آپ اس کا احسان مند رہتے ہیں. اللہ کے ساتھ تو آپ کو ہر معاملے میں، ہر لمحے میں، ہر چیز پہ اس کا احسان مند ہونا ہے. جب آپ احسان مند ہوں گے تو وہ جذبہ شکر آپ سے نکلے گا. جب وہ جذبہ شکر نکلے گا تو پھر خود بخود ہر چیز کی تعریف ہے. یہ تعریف بے معنی ہے اگر اس پہ شکر نہیں ہے، اور یہ شکر بے معنی ہے اگر اس کا ادراک نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ وہ بچہ شکر ادا کر سکتا ہے. لیکن سے وہ بچہ 7 سال کا ہے، آپ کے گھر پہ مہمان آتا ہے اور آپ تحفے کے طور پہ اس کے ہاتھ میں ڈائمنڈ دے دیتی ہیں. وہ بچہ آپ کو کہے گا تو صحیح نا تھینکس آنٹی، کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ جی کہے گا. چاہے اس کو ادراک ہے اس چیز کا. یہ آپ جو ورڈ بول رہے ہیں ادراک کا معنی کیا ہے؟ ادراک کا مطلب ہے کہ وہ اس چیز کو جانتا ہے کہ اس کو ملا کیا ہے. نہیں، اس کو سینس ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہے کیا چیز. لیکن نہیں. اگر اس کے ہاتھ میں آپ ایک ٹوائے گن دے دیں گے تو وہ شکر کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی کرے گا. بتائیں کیا کرے گا؟ تعریف. وہ مسکرائے گا بھی. جی مسکرائے گا بھی اور گن دے کے چلائے گا اور بعد میں وہ کہے گا ممی دیکھو کتنی زبردست گن ہے نا، مجھے تو یہ گن چاہیے تھی بہت عرصے سے. کہے گا کہ نہیں کہے گا؟
لیکن وہ ڈائمنڈ ہاتھ میں لے کے کہے گا اپنی ماں کو کہ مجھے اس کی بہت ضرورت تھی؟ نہیں. کبھی بھی نہیں کہے گا. تو کیا چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ جو امپورٹنٹ بات آتی ہے وہ یہ کہ الحمد جب ہم کہتے ہیں تو شکر تو کریں. شکر ممکن ہی نہیں ہے جب تک اس چیز کا ادراک نہیں کریں, اس چیز کو ویلیو نہیں کریں گے کہ واقعی یہ چیز میرے لیے کتنی امپورٹنٹ تھی. اور جب اس چیز کو آپ جوڑتے ہیں کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. آپ جب جوڑتے ہیں تو اللہ نے تو جو کچھ آپ کو دیا ہے, اگر وہ اللہ نے نہ دیا ہوتا تو آپ کہاں تھے؟ اس کا کیا معنی ہے کہ آپ کی زندگی کے اگر 24 گھنٹے ہیں تو اگر آپ 24 میں سے اگر 30 گھنٹے بھی 24 گھنٹے میں سے اگر 30 گھنٹے بھی اللہ کا شکر ادا کریں تو کم پڑیں گے, کیونکہ ہر چیز اس کی وجہ سے, ہر چیز اس کی وجہ سے. جب لوگوں کو کسی کے پیٹ خراب ہو جاتے, کسی کو آپ دیکھیں کوئی ڈائلیسس پہ چلا جاتا ہے, کسی کا یورین کا پرابلم ہو جاتا ہے, کبھی آپ نے سوچا وہ کس درد سے گزرتے؟ ان سے پوچھیں, وہ بتائیں گے. جس شخص کو یورین کا پرابلم ہے وہ بتائے گا کہ یورین کتنی بڑی نعمت ہے انسان کو آنا. کوئی اور بتا سکتا ہے؟ مجھے بتائیے. بہر آپ تو اور تھوڑی دیر کے بعد چلے جاتے ہیں واش روم. اس کا ادراک کون کرے گا؟ جو اس سے گزر رہا ہے. تو کیا ہم اس گزرنے کے وقت کا انتظار کریں گے کہ ہم جب تک گزریں گے نہیں ہم اس وقت تک وہ شکر؟ ہمارے لیے تو ہماری زندگی کا ہر لمحہ, ہر وقت, جس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تمہیں ہرگز موت نہ آئے جب تک کہ مسلم کا ترجمہ لوگ لیتے ہیں عموماً مسلمان ہونا, جبکہ مسلم کا ترجمہ مسلمان ہونا نہیں ہے. مسلم کا مطلب ہے فرما بردار ہونا, سبمیشن, ٹوٹل سبمیشن. تو ترجمہ ہونا چاہیے کہ تمہیں ہرگز موت نہ آئے یہاں تک کہ تم فرما برداری میں ہو. کیا مطلب ہے فرما برداری کا؟ کہ تمہاری زندگی میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہ آئے کہ جب تم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ. کیونکہ انسان, یاد رکھیے گا, غلط کام صرف 2 صورتوں میں کرتا ہے. انسان غلط کام صرف 2 صورتوں میں کرتا ہے, یا تو اسے اللہ کے عذاب کا خوف نہیں ہے یا اسے اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں ہے. تو آپ کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہیں آنا چاہیے, میری اور آپ کی زندگی میں, کہ ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو. جب اللہ کی یاد سے ہم غافل نہ ہو, اللہ کی یاد کا مطلب یہ نہیں کہ 24 گھنٹے آپ قرآن پڑھ رہے, اللہ کی یاد کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ 24 گھنٹے نماز پڑھیں, نہیں, یہی آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں. اللہ کی یاد کا مطلب ہے کہ جو احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ تک پہنچائے ہیں, آپ اس کے اوپر پوری اپنی من اور تن سے کوشش کریں تو اس کے اوپر پورے کامیاب رہیں, اسی کے اوپر آپ ٹھہر جائیں. اور اس پہ بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ, اسی پہ بھی ہم ٹھہر جائیں. تو یہ تعریف شکر کس کے لیے؟ اس ذات کے لیے. تو جب ہم منہ سے کہتے ہیں کسی بات پہ الحمدللہ, اس کو اون کرنا چاہیے, ہمیں اسے اون کرنا چاہیے, اسے محسوس کرنا چاہیے کہ میرا یہ شکر, اور میرا یہ شکر, میری یہ تعریف بے معنی ہے اگر میں اس کا شکر نہ کروں, اور یہ شکر بے معنی ہے جب تک میں اس چیز کا ادراک نہ کروں, اسے اون نہ کروں, اسے محسوس نہ کروں جس چیز کا میں شکر ادا کروں. کھانا کھایا تو کھانا کھانے کا شکر ادا کیا, تو کھانا کھانے کو اون بھی کرے کہ کیا ہو جاتا اگر مجھے نہیں ملتا, کیسے ہو جاتا مجھے. ہم آتے ہیں اپنی بیویوں کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ یار آج یہ فلانا تم نے بنا دیا, آج بھی تم نے دال ہی بنا دی, آج بھی تم نے یہ کر دیا. بجائے اس کے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں کہ مجھے آج بھی اللہ نے دال کھلا دی, مجھے آج بھی اللہ نے جو ہے وہ گرم گرم چاول کھلا دیے, مجھے آج بھی اللہ نے کھلا دی, مجھے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمارے, میں نے کہا نا, ہمارے الحمدو جو ہے وہ صرف زبان کی نوک سے, اور یہ شکر کس کا ادا کیا آپ نے؟ اللہ کا شکر ادا کیا. یہ شکر کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اس کے اندر بھی ایک لفظ آپ اگر نوٹ کر لیں, پھر آپ کا جو سوال ہو میں آپ مجھے بتائیے گا. یہ بیسکلی اس کے یہ جو چیز ہے یہ ہے باللہ ہی, یہ بیسکلی ہے نام اور پھر اللہ ہی, اس طرح سے یہ 2 لفظ ہیں, تو یہ پھر بن جاتا ہے للہ ہی. یہ جو لام ہے نا, یہ لام عربی زبان میں ملکیت کے لیے استعمال ہوتا ہے. کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ملکیت کے. تبھی آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ ہی کے لیے, اللہ ہی کے لیے. کل کی کل تعریف, کل کا کل شکر کس کے لیے ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے. اور یہ الحمدللہ یہ خاص کلمہ شکر ہے
اس کو بہت سارے لوگ کلمہ شکر کہتے ہیں، اور یہ کلمہ شکر صرف اور صرف اللہ ہی کے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر تعریف اور شکر دونوں ساتھ ساتھ ہے. عام انسان کے عام زندگی کے اندر سچویشن کیا بنے گی؟ المدح والشکر. آپ کبھی کسی کی تعریف کریں گے، مدح کریں گے، مدح کے لیے آپ کو نیت کی ضرورت نہیں، اور شکر کریں گے، یہ وہ شکر ہے جو بغیر ادراک کے بھی. تو میں اور آپ جو اس وقت کر رہے ہیں، ہم الحمدللہ ہی نہیں کر رہے. میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ المدح والشکر للہ. ہم الحمدللہ ہی نہیں کر رہے کیونکہ ہم اس چیز کو اون نہیں کرتے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی تعریف کر رہے ہیں اور شکر بھی کر رہے ہیں، مگر اون کیے کر. کیونکہ وہ تعریف بن ہی نہیں سکتی جب تک شکر موجود نہ ہو، اور شکر ہو ہی نہیں سکتا، شکر ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ اس چیز کو اون نہ کریں. جب تک آپ اس چیز کو اون نہ کریں. جی اب آپ پوچھیں، کیا پوچھ رہے ہیں؟ سر وہ اگر جیسے بچے کی آپ نے مثال دی ہے، تو ہم لوگ تو آج کل بہت ہی اسپوائلڈ چائلڈ ہیں، جو ہم یہی کرتے ہیں، المدح اور شکر الگ الگ کرتے ہیں، تو ہمارا کیا ہوگا؟ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اور آپ تو کلمہ گو مسلمان ہیں نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو مشرکین مکہ سے بھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو منافقین سے بھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو غافلین سے بھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو جاہلین سے بھی. قرآن مجید کے اندر اللہ نے کہا کہ تم پلٹ آؤ، توبہ کرو. تم توبہ کرو ایک دفعہ سچے دل سے، پلٹ آؤ، میں سب معاف کر دوں گا. میں جمیعاً یغفر الذنوب جمیعاً، بلکہ سورہ سورہ فرقان میں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو، سیئات کو تبدیل کر دوں گا حسنات سے. یعنی آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. تو اللہ تو کہتا ہے کہ اللہ کی ذات سے تو مایوس ہونے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ مایوس ہونا کس کی صفت ہے؟ مایوس ہونا کس کی صفت ہے؟ ابلیس. مایوس ہونا کس کی صفت ہے؟ ابلیس. تو اگر ہم مایوس ہوتے ہیں اللہ کی ذات سے، اس کو ابلیس کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کی ذات سے مایوس ہو گیا تھا نا. نہیں تو وہ تو غصے میں آ گیا تھا. نہیں، لیکن وہ مایوس ہی تھا نا. وہ اس کا تو پرابلم ہی کچھ اور تھا نا. وہ تو یہ سمجھا تھا کہ سارے پاورز جو ہیں، اسے تو معلوم تھا ڈے ون سے کہ زمین پہ خلیفہ آنے والا. اسے تو معلوم تھا. انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے جب وہاں پہنچیں گے. جب اسے تو معلوم تھا سب، لیکن وہ تو اسی چکر میں تھا کہ شاید خلیفہ میں ہی ہوں گا. تو وہ غصے میں آیا بیکاز مایوس ہو گیا. وہ تو آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، اس میں بھی بہت ساری کہانیاں جو ہم نے ڈالی ہوئی ہیں نا، انشاءاللہ اس کو باہر نکالیں گے. تو الحمدللہ ہی کل کی کل تعریف، کل کا شکر اللہ ہی کے لیے. آج سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے، کوشش کریں کہ جب ہم الحمدللہ کبھی بھی آپ آج کے بعد کہیں، اس کو اون کریں. اور ضروری نہیں جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کو بھی آپ اون کریں. پہلے آپ بھی اس کو سمجھیں، آپ کو واقعی محسوس ہو کہ نہیں، اس بات میں جو آپ سے بات میں نے کہی ہے، اس میں واقعی کوئی آپ کو جان لگتی، اس میں آپ کو واقعی کوئی ایسی چیز لگتی ہے کہ نہیں کہ ایسا ہونا چاہیے. میں شکر کیوں ادا کروں؟ میں کس چیز کا شکر ادا کروں؟ کس چیز کا شکر ہے؟ میں اس شکر کو اون تو کروں، پہلے میں اس شکر کو بھی اون کروں، میں پھر اس کو کروں، تو پھر میرا شکر بھی شکر رہے گا، میری تعریف بھی تعریف رہے گی. اور پھر آپ کہتے ہیں، اور یہ شکر کس کے لیے ادا کر رہے ہیں آپ؟ رب العالمین. کس کے لیے کر رہے ہیں آپ؟ رب العالمین. رب العالمین کا آپ لوگوں نے کیا ترجمہ کیا تھا؟ دیپک جی آپ نے کہا تمام جہانوں کا رب، پالنے والا. ٹھیک ہے، مجھے بتائیے، میں اگر آپ سے پوچھوں رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والا، پالنے پرورش والا. اور سر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ صفت آقا مالک اللہ کی صفت ہی ہے نا، اسی میں آ جائے گا. اللہ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں 99، اس میں کہیں لفظ رب آپ نے پڑھا؟ نہیں، اس میں نہیں پڑھا. آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ یہ جو رب لفظ ہے، یہ قرآن مجید میں 950 سے زائد مرتبہ استعمال ہوا ہے. یہ جو لفظ رب ہے، یہ قرآن مجید میں 950 سے زائد مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور یہ اللہ کا صفاتی نام لیں گے.
بلکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آپ کو رب کے نام سے متعارف کرایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کون سی نازل ہوئی تھی؟ کسی کو یاد ہے؟ پہلی وہی اقرا بسم ربک الذی اقرا بسم ربک، الذی خلق. بس صرف یہیں تک رہے نا. اقرا بسم ربک کیا ترجمہ کریا؟ پڑھ اپنے رب کے نام سے. تو پڑھ اپنے رب کے نام سے. ٹھیک ہے. سیدنا موسیٰ سے جب پہلی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلام کیا تو اللہ نے کیا کہا؟ انی انا ربک، بلا شبہ یقیناً میں ہی تیرا رب ہوں. اور آپ جب مصحف کھولتے ہیں تو پہلی آیت کیا پڑھتے ہیں؟ آپ جب مصحف کھولتی ہیں تو پہلی آیت کون سی پڑھتی ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب اللہ العالمین. سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کس نام سے کرایا قرآن مجید میں؟ الحمدللہ رب سے کرایا. اچھا ابھی ایک آؤٹ آف دا باکس ہے لیکن آپ کے سامنے اس بات آگے تو کرتا ہوں. پہلی وہی کون سی نازل ہوئی؟ اقرا. اقرا پڑھے پوری پڑھے. اقرا بسم ربک ترجمہ کریں. تو پڑھ اپنے رب کے نام سے. اس کا مطلب ہے پہلی وہی لکھی ہوئی آئی تھی. کیا خیال ہے؟ نہیں، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے انہوں نے کہا تو آئی جبرائیل ہی لے کے آئے تھے لیکن اس کا مطلب لکھی ہوئی آئی تھی نا. تبھی تو کہا تو پڑھ، نہیں تو کہا قل تو کہہ. باقی تو آگے تو ہر دفعہ پھر یہی کہا نا قل تو کہہ. جی اقرا کا مطلب تو یہی ہوا کہ پہلی وہی کون سی آئی تھی، کیسے آئی تھی؟ لکھی ہوئی. سر جی وہ تو پڑھ نہیں سکتے. تو وہ تو پھر اللہ نے پڑھوایا نا بعد میں. لیکن نہیں تو الفاظ تو قل ہونے چاہیے نا. پھر کیوں کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق؟ تو کہہ وہاں بھی کہتے ہیں اقرا، وہاں بھی کہا جاتا ہے اقرا، کیونکہ اقرا جو ہے وہ کہنے کو نہیں پڑھنے کو کہتے ہیں نا. تو اس سے یہ لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے اس الفاظوں سے کہ جو پہلی وحی آئی تھی وہ پڑھی لکھی ہوئی. خیر ہم بات کر رہے تھے لفظ رب کے اوپر. تو رب کے کیا معنی بتایا آپ نے؟ لارڈ، پالنے والا. پالنے والا. آپ نے کیا کہا ابھی؟ ٹھیک ہے. اور بتائیے. پرورش کرنے والا. اور رسپانسبل. اور مدبر تدبیر کرنے والا. اور اچھا میں آپ کو عربی زبان کی پہلے ڈیفینیشن بتاتا ہوں رب کی، اور اس کو تھوڑا غور کیجیے گا. رب کہتے ہیں هو الخالق. خالق کس کو کہتے ہیں؟ تخلیق کرنے والا، بنانے والا. ٹھیک ہے. رب کون ہے؟ خالق ہے جو پیدا کرتا ہے. هو المالک جو مالک ہے. مالک بھی ہے. اب مجھے ایک بات بتائیے، آپ کے پاس کون سا فون ہے دیبا جی؟ میرے پاس آئی فون ہے. آئی فون ہے. کون سا ماڈل ہے؟ 6 6 ماشاء اللہ. میرے پاس تو نہیں ہے. آپ کے پاس آئی فون 6 آپ کا اپنا ذاتی ہے؟ جی سر. آپ نے اپنے پیسوں سے خریدا؟ نہیں، تو کس نے دلایا آپ کو؟ گفٹ میں. گفٹ ملا. چلے جی مجھے بتائیے یہ فون آپ کا ہے، کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا یہ فون. جی. آپ اس فون کی مالک ہیں؟ جی. کیا آپ اس فون کے خالق بھی ہیں؟ نہیں. نہیں. اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی زندگی میں، دنیا کی میں اندر بہت ساری چیز کے آپ خالق ہو سکتے ہیں، مالک نہیں ہو سکتے. اس فون کا خالق کون ہے؟ جس نے دیا ہے. نہیں، اس فون کا خالق کون ہے؟ ایپل. مینوفیکچرر ایپل. اس فون کا خالق کون ہے؟ فون کا خالق کون ہے؟ کمپنی نے بنایا. اس کمپنی کا نام ہے ایپل. لیکن وہ خالق ہے لیکن وہ اس کا مالک نہیں ہے. اور آپ کون ہیں اس کے؟ مالک. لیکن خالق نہیں ہے. جی. جبکہ رب کون ہے؟ خالق اور مالک دونوں. یہ بھی ختم نہیں ہوا. خالق بھی ہے، مالک بھی ہے. وہ السید. سید کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس اختیار ہو. جس کے پاس کیا ہو؟
اختیار بھی ہو. ٹھیک ہے, مجھے بتائیے آپ کہاں رہتی ہیں؟ اسلام آباد. اسلام آباد. اسلام آباد میں کون سے علاقے میں؟ بنی گالا. لو بھائی, بنی گالا. لا 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 لا. تو آپ آج جلسے نہیں آئے؟ آپ مجھے بتائیں, آپ بنی گالا میں ہوتے ہوئے ابھی تک پہنچی کیوں نہیں ہے اسلام آباد؟ پہنچ جائیں گے. کل پہنچیں گے انشاءاللہ. اچھا دیکھیں, آپ بنی گالا میں رہتی ہیں. بنی گالا میں آپ کا اپنا گھر ڈیفینیٹلی ہوگا, آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. اس گھر کے اندر اگر آپ کو کسی قسم کی آلٹریشن کرانی ہو, آپ کو اس کے اوپر, اگر مثال کے اوپر 2 منزلہ گھر ہے آپ کا اور آپ اس کو 3ری منزل کرنی ہو, تو آپ کیا بغیر کسی کی اجازت کے کر سکتے ہیں؟ نہیں, پرمیشن لینی پڑتی ہے. آپ کو پرمیشن لینی پڑے. اس کا مطلب آپ کا گھر ہے, آپ کے نام کا ہے, آپ اس کے خالق نہیں ہے, اور آپ کو اس کے اوپر اختیار بھی نہیں ہے 100%. اختیار ہو تو آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے نا, 3ری منزل کیا 4تھی بھی بنا دیں. لیکن رب کون ہے؟ جو کہ مالک بھی ہے, خالق بھی ہے, السید و اختیار بھی ہے, والمدبر, تدبیر کرنے والا بھی ہے. یعنی وہ آپ کے بارے میں کیا کرتا ہے, ساری چیزوں کے فیصلے بھی وہی کرتا ہے. والمربی, پرورش کرنے والا ہے, پالنے والا ہے, آپ کی پرورش بھی کرتا ہے. آپ بھی پرورش کرتی ہے نا اپنے بچے کی, آپ بھی اس کے لیے مربی ہے, لیکن وہ تو سب کی پرورش کرتا ہے. القیم, برقرار رکھنے والا. آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں, گاڑی میں بیٹھے, آپ کو پتا ہے آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے؟ نہیں, یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا. کون پہنچاتا ہے آپ کو آپ کی منزل تک؟ اللہ. آپ کو رب پہنچاتا ہے. ابھی ہم رب پہ بات کر رہے ہیں تو لفظ رب ہی استعمال کیجیے. ٹھیک ہے. المنم, المنم کہتے ہیں جو آپ کو تحفہ دے, اجر دے. کیا آپ کو آپ کا رب تحفہ دیتا ہے, اجر دیتا ہے؟ دیتا ہے نا. آپ بھی اپنی دنیا میں زندگی میں دیتے ہیں. تو رب کون ہے؟ اب رب کو سمجھیے آپ. رب اس ذات کو کہتے ہیں جو پیدا کرتا ہے, جو پالتا ہے, جو پرورش کرتا ہے, جو بارش برساتا ہے, جو زمین سے اناج نکالتا ہے. ٹھیک ہے, جو اس کائنات کے نظام کو سنبھالتا ہے, جو اس کائنات کو برقرار رکھتا ہے, اس کو رب کہتے ہیں. یہ رب کی ربوبیت ہے. یہ کیا ہے؟ رب کی ربوبیت ہے. یہ رب کی ربوبیت ہے. یہ جو رب کی ربوبیت ہے, اللہ, یہ مجھے بتائیے, میں نے آپ سے کہا رب کون ہے؟ جو پیدا کرتا ہے, جو پالتا ہے, جو پرورش کرتا ہے, جو بارش برساتا ہے, جو اناج زمین سے نکالتا ہے, جو کائنات کے نظام کو سنبھالتا ہے, یہ رب ہے. تو مجھے بتائیے, یہ سب رب کے کام ہے نا, یہ سب رب کے افعال ہیں نا جی, یہ سب رب کے کام ہے. تو یہ رب کے جو کام ہے, تو رب اپنے کام کی وجہ سے, اپنی ربوبیت کی وجہ سے رب ہے, اپنی ربوبیت کی وجہ سے رب ہے. ٹھیک ہے جی, اس پوائنٹ, یہ بہت ہی فائن لائن پوائنٹ ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ. یہ جتنے بھی کام تھے رب کے کام تھے. آپ کو معلوم ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے, ٹھیک ہے, لیکن مشرکین مکہ نے رب کو ماننے میں کبھی پرابلم نہیں کی, کیونکہ رب کس کو کہتے ہیں؟ ریپیٹ کیجئے, رب کس کو کہتے ہیں؟ خالق, پالنے والا, مدبر, رزق دینے والا. صحیح ہے. بولے. میں نے ابھی گنوائی تھی نا آپ کو چیزیں, ذہن میں ہونی چاہیے آپ کو. پالنے والا, پرورش کرنے والا, بارش برسانے والا, اناج زمین سے نکالنے والا, کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا, یہ سب کون ہے؟ رب ہے. تو مشرکین مکہ, کافر بھی جو ہیں, نان بلیور بھی جو ہیں, وہ رب کو, اللہ کو رب ہمیشہ سب نے مانا. قرآن مجید اس کا گواہ ہے. قرآن مجید میں آیت آتی ہے 2-4 مقام پہ, وَلَئِن سَأَلْتُهُمْ, اگر آپ ان سے پوچھیں گے, من خلق السماوات والارض, کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو, لَيَقُولُونَ اللَّهُ, وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. تو رب کی ربوبیت سے انکار تو کبھی بھی مشرکین مکہ نے بھی نہیں کیا. پرابلم کیا ہے؟
پرابلم ہے رب کی ربوبیت نہیں بلکہ اس کی الوہیت. الوہیت کسے کہتے ہیں؟ الوہیت کہتے ہیں میں نے سجدہ کس کو کرنا ہے, میں نے دعا کس سے مانگنی ہے, میں نے نظر کس کی مانگنی ہے, میں نے طواف کس کے لیے کرنا ہے, میں نے ذبیحہ کس کے لیے کرنا ہے, میں نے توکل کس پہ رکھنا ہے. یہ سارے کس کے کام ہیں؟ دعا کون مانگتا ہے؟ دعا کون مانگتا ہے؟ ہم مانتے ہیں. ہم مانگتے ہیں. نظر کون مانگتا ہے؟ وہ بھی ہم ہی نظر تو نہیں مانتے. طواف کون کرتا ہے؟ وہ بھی ہم ہی. توکل کون کرتا ہے؟ وہ بھی ہم. یہ سارے کس کے کام ہیں؟ مخلوق کے. بندوں کے کام. ربوبیت میں کس کے کام تھے؟ رب کے. اللہ کے. ربوبیت والے کام کس کے تھے؟ اللہ کے تھے. الوہیت والے کام کس کے؟ مخلوق کے. مخلوق کے. یہ مخلوق کے کام ہے. رب کی ربوبیت اللہ کے اپنے افعال ہیں. الوہیت یہ بندے کے افعال ہیں جو رب کو اللہ بناتی ہے. یہ رب کو اللہ بناتی ہے. آپ کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہی کلمہ ہے نا آپ کا؟ کلمہ الہ ہے نا آپ کا؟ کلمہ ہے لا الہ. الہ کا معنی معبود. کوئی الہ نہیں ہے سوا اللہ کے. کوئی الہ نہیں ہے سوا اللہ. اللہ کو جب آپ نے الہ مانا تو اس کا مطلب اس کی ربوبیت اس کی الوہیت دونوں سے تصویر کریں گے تو آپ نے اس کو اللہ مانا یا رب مانا. آپ نے اس کی ربوبیت کو تسلیم کیا. وہ مشرکین مکہ بھی کرتا تھا, اس کی الوہیت کو نہیں کیا. مشرکین مکہ کو عربی زبان آتی تھی, وہ الہ کا معنی جانتا تھا, اس نے کلمہ نہیں پڑھا کیونکہ اس کو پتا تھا اگر میں کہوں کوئی معبود نہیں ہے تو اس کے جتنے بھی الہ ہیں, اس کے جتنے بھی معبود ہیں, اس کے جتنے بھی بت ہیں وہ تو سب مر گئے. اس نے کلمہ نہیں پڑھا. مجھے اور آپ کو الہ کا مطلب ہی نہیں معلوم تو ہم نے کلمہ پڑھ لیا. کام میں اور آپ دونوں وہی کر. ہم بھی آج بھی اپنے سجدے جو ہیں, آج بھی اپنے سر, میرے خیال میں پاکستان میں کتنے ہزاروں تو درگاہیں ہوں گی. آج بھی ہم مولوی مزاروں کے پاس جاتے ہیں. آج بھی ہم توکل کسی اور پہ کرتے ہیں. آج بھی ہم کسی اور کے اوپر آسرے رکھتے ہیں. آج بھی ہم دوسروں پہ ساری چیزیں کرتے ہیں. اللہ تو ہمیں بہت دیر میں یاد آتا. ہمیں اپنی مدد بھی مانگنی ہے. ہمیں کوئی چیز, آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے تمہیں اپنے جوتے کا ایک تسمہ بھی مانگنا ہو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. کسی کے اوپر اسباب کو اختیار کرنا ایک الگ چیز ہے, اسباب پہ توکل کرنا ایک الگ چیز ہے. ہم سب اللہ کو بطور رب اس کی ربوبیت سے مانتے ہیں. میں اور آپ بھی جو ہے اللہ کو رب اس کی ربوبیت سے مانتے ہیں, اس کی الوہیت سے نہیں مانتے. جبکہ اصل مسئلہ اللہ کو جو کلمے میں جو انکار ہے الہ کا, وہ اس کی ربوبیت کے لیے نہیں ہے, اس کی الوہیت کے لیے ہے. مسئلہ اس چیز کا نہیں ہے کہ اللہ حقیقی فاعل ہے. مسئلہ یہاں ہے معبودی حقیقی کا, جو کہ بندوں کا فاعل ہے, جو کہ بندوں کا فعال ہے. جب آپ اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ رب ہے, سورہ حامیم سجدہ کے اندر ہے نا, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, بلا شبہ یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پہ قائم رہ گئے, تتنزل الملائکۃ, تو پھر ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو رب کو رب ماننا اس کی ربوبیت اور اس کی الوہیت سے دونوں. ہمارا یہ معاملہ ہے کہ لوگ حرم سے نکلتے تھے, طواف کر کے نکلتے تھے, عمرہ کر کے نکلتے تھے. یہ بات میں آپ کو 90s کی بتا رہا ہوں, ارلی 90s کی, 91, 92, 93 کی. اس زمانے میں حرم کے سامنے ٹیلی فون بوتھ لائن سے لگے ہوئے ہوتے تھے, لائن سے 40-50 فون لگے ہوئے ہوتے تھے. اور لوگ ہمارے پاکستانی بہت سارے لوگ نکلتے تھے ماشاءاللہ وہاں سے, اور طواف کیا ہوا ہوتا تھا, عمرہ کیا ہوا ہوتا تھا, احرام پہنا ہوتا تھا, اور وہ آ کے وہاں فون کرتے تھے اپنے گھروں پہ, اور کہتے تھے میں عمرہ تو کر لیتا ہے, اور تو ایک کام کر, تو
تسی جاتے دادا دربار تے چاہ تے چڑھا. اور یہ بہت بڑی سچائی اور حقیقت ہے. ہم بہت سارے معاملات میں اپنے سارے معاملات کے اندر ہم رب کی الوہیت سے بہت دور ہیں. ہمارا آج بھی ہم اسی پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. الوہیت کا میں آپ کو ڈیپینڈنسی کا اس حد تک بتا دوں. مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے کہوں کہ مولانا جی مجھے 10,000 روپے دے دیں اور آپ مجھ سے کہ اچھا میں آپ کو دے دوں, آپ کسی وجہ سے بھول گئی, میں نے آپ کو دوسرے سے پھر کہہ دیا 2 دن بعد کہ مولانا جی آپ نے مجھ سے کہا تھا 10,000 روپے, آپ نے کہا وہ سوری میں بھول گیا, میں بھی ATM سے نکال کے آپ کو بھی پہنچاتا ہوں, آپ پھر بھول گئے. آپ اس کا کیا مطلب؟ مجھے تیسری دفعہ آپ کے پاس آنا نہیں چاہیے, کیونکہ اگر میں تیسری دفعہ آپ کے پاس آتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ میں کس پہ توکل کر رہا ہوں, میں کس پہ توکل کر رہا ہوں, میں آپ پہ توکل کر رہا ہوں. اور میں نے جہاں پہ توکل کیا میں نے کیا کیا, اس الوہیت میں نے اپنا الہ کس کو بنا لیا؟ آپ کو بنا لیا. جی آپ کسی بھی چیز کے اوپر جب الوہیت بہت, میں نے آپ سے کہا نا بہت فائن لائن معاملات ہیں. اسی لیے تو کلمے کے اندر اگر یہ لا الہ کی جگہ لا رب ہوتا نا تو سارے مشرکین مکہ اس کلمے کو پڑھ لیتے, کیونکہ رب کا معنی تو کیا تھا؟ رب کا معنی تو تھا پالنے والا, پیدا کرنے والا, بارش برسانے والا. میں نے آپ کو بتایا نا الخالق والمالک والسید والمدبر والمربی والقیم والمنعم, اس میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں تھا. پرابلم تو یہاں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اپنا مکہ کے اندر آئے تھے تو 360 بت تھے ادھر. ایک اور بت لگا دیتے اللہ کے نام سے, کوئی فرق پڑتا ان کو؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کے رسول نے تو وہ 360 بتوں سے آپ کے ہاتھ اٹھائے, میرے اور آپ کے, ہم سب کے ہاتھ نکالے اور نکال کے ایک اللہ کے ہاتھ میں دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی لوگ ہیں, انہوں نے کہا یہ کیا کیا؟ وہی ہاتھ اللہ سے نکالا اور دوبارہ پہلے 360 تھے, اب 3,600 بتوں میں 3,600 بتوں میں بٹے ہوئے ہیں. جبکہ تو رب تو ہم کہتے ہیں بڑے آرام سے, رب تو ہم نے کہہ دیا, لیکن کیا اس رب کو جانتے؟ اب یہ رب کون ہے؟ ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ پروردگار. اردو میں ترجمہ پروردگار کرتے ہیں رب, جبکہ رب کا جو اصل ترجمہ ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے جو انگریزی میں ہے. انگریزی کے اندر اگر آپ ترجمہ دیکھیں گے تو اس کا ایک ترجمہ ہے لارڈ, آقا. آقا کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ غلام. غلام. تو وہ اگر رب ہے میرا آقا ہے تو میں اس کا کون ہوں؟ غلام. غلامی 24 گھنٹے کی ہوتی ہے کہ 8 گھنٹے کی ہوتی ہے؟ 24 گھنٹے مسلسل. غلام کوئی کام اپنی مرضی سے کر سکتا ہے چاہے اسے کتنا بھی پسند ہو؟ نہیں نہیں نہیں. کیا غلام اپنے آقا کی مرضی کے بغیر پانی کا گلاس پی سکتا ہے؟ میں آج کے دور کی بھی بات کر رہا ہوں. آج بھی انٹیریئر سندھ, انٹیریئر پنجاب, پاکستان کے اندر جو بہت سارے ہمارے ایسے علاقے, غلام اپنے اس کے بغیر اس کو پیٹ تک نہیں دکھاتا, ایسے ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ تو اب آپ اس کو اپنا آقا سمجھیں گے تبھی تو اپنے آپ کو غلام کہیں گے. آقا کب سمجھوں گا؟ آقا میں اس وقت سمجھوں گا جب میں اس کی ربوبیت اور ربوبیت کو ایک ہی جگہ پر رکھوں گا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا, جس نے کہا رب, اللہ کو اپنا رب مانا اور اس پہ قائم رہا, اس کے اوپر فرشتے ایسے نازل نہیں ہو رہے. کہاں سے نازل ہوں گے میرے اور آپ کے اوپر فرشتے؟ میرا اور آپ کا معاملہ ہی تو ڈیفرنٹ ہے. ہم تو اللہ کو اللہ کی ربوبیت سے مانتے ہیں, اس کی الوہیت سے تو مانتے ہی نہیں اس کو. دعائیں ہم کسی اور سے مانگتے ہیں, توکل ہم کسی اور پہ کرتے ہیں, نظریں ہم کسی اور کی کرتے ہیں, نیاز ہم کسی اور کی کرتے ہیں. کوئی فلانے کی نیاز کرتا ہے, کوئی اس کی نیاز کرتا ہے, کوئی اس کی نیاز کرتا ہے. تو نظریں بھی اسی طرح سے مانی جاتی ہیں. نظریں کیسے مانتے ہیں؟ پتہ نہیں, وہ تو مانتے ہی ہوں گے. کوئی نظر نیاز ایک ہی چیز ہو.
बात करने की आपसे मकसद ये, अल्लाह को जब हमने माना, अल्लाह को जब अपना रब माना, रब आप उसी वक्त उसको मानेंगे, रब का मफ़हूम ही उस वक्त निकलेगा जब उसकी रबूबियत, उसकी उलूहियत दोनों से कामिल आप मानेंगे, तो वो आपका रब है। और जब आपने उसको उस तरीके से रब माना, तो इसका माना है कि वो आपका आका है, और आका का याद रखिएगा गुलाम होता है। मैं और आप, हम सब अल्लाह के गुलाम हैं। गुलामी 365 दिन की 365 24/7 होती है, आपकी कोई मर्जी नहीं होती। और फिर आका की मर्जी होगी तो गुलाम को सजा भी देगा और उसको जजा भी देगा, ऐसे ही है ना। जी तो अल्लाह जिसे चाहेगा जजा देगा, जिसे चाहे सजा देगा। और मुझे एक बात बताइए, आका की अगर मर्जी ना हो तो उसके गुलाम को कुछ हाथ लगा सकता है? पाकिस्तान के अंदर भी इंटीरियर से इंटीरियर पंजाब में किसी एसपी डीएसपी की भी हिम्मत नहीं है कि किसी गांव के आदमी को उठा के ले आए। वो सबसे पहले उस गांव के चौधरी को फोन करेगा या उसके पास पैगाम पहुंचाएगा कि अल्लाह के वास्ते ये बंदा मुझे 4 दिन के लिए दे दो, मेरी बड़ी मजबूरी है, मैं 4 दिन के बाद पहुंचा दूंगा तुम्हें। उसकी मर्जी के बगैर उसको गुलाम को हाथ भी नहीं लगा सकता। ये हमारे यहाँ के कानूनों में भी है, ये तो अल्लाह का कानून है, उसके गुलाम तो बनो पहले। मैं और आप अल्लाह के गुलाम ही नहीं बनते, हम रबी को नहीं पहचानते, हमें यही नहीं पता था हमारा रब क्या। हम तो कैसे रब बस पालने वाला, परवरिश करने वाला, दैट्स इट। अल्लाह को अपना रब मानो। वो तो मुशरिकीन मक्का भी मानता था, मन खलक़स समावाति वल अर्द, किसने पैदा किया आसमान और जमीन को? लयक़ूलूनल्लाह, ताकीद है, नून सकीला के साथ ताकीद है, बहुत जोरदार ताकीद है, एक तरह का जवाब कसम भी है। जरूर व जरूर, अनडाउटली, इंडीड, हो ही नहीं सकता अल्लाह के सिवा। वो तो कुरान भरा पड़ा है इससे। तो मैं और आप भी अल्लाह को उसकी रबूबियत से मानते हैं, जो कि अल्लाह के अपने अफाल है। असल तो ये है कि मेरे अफाल है, मैं अपने अफाल को अल्लाह में ढूंढूंगा। मैं अपने वो सारे अफाल, कौन से अफाल? दुआ मांगना, तवक्कल करना, नियाज करना, नजर मांगना, तवाफ करना, इबादत करना, जो कुछ है मेरा, वो सारा मेरा अल्लाह की जात के साथ होना, किसी की जात के साथ नहीं, किसी के लिए एक लम्हे के लिए भी नहीं होना चाहिए, एक सेकंड के लिए भी नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी नहीं होना चाहिए। तो मैं अल्लाह को रब मानता हूं। और जब मैं इस सूरत में रब को मानता हूं, इसका मतलब है कि वो मेरा आका है और मैं उसका गुलाम हूं। और गुलामी याद रखिएगा 365 24/7 होती। अल्लाह ने कहा, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कि एक आका ने अपने गुलाम से कहा कि जो करना है करो, बस ख्याल रखना कि ये लकीर है, इस लकीर के इस तरफ मत जाना, इधर मत जाना, इधर इधर जो करना कर दो, बस तुम्हारा यही काम है। तो वो गुलाम था, वो इधर उधर घूमता था, इधर उधर घूमता था, ख्याल रखता था। एक दिन गलती से उसका पैर जो है वो इधर आ गया और फौरन उसने घबरा के इधर देखा। और पहला काम उसने क्या किया, जैसे उसका पैर, उसकी नजर फौरन गई अपने आका की तरफ, और उसके आका ने उसको देखा, उसके आका ने उसको कुछ किया। अब उसने क्या किया, कभी कभार एक हाथ जम मार देना था, आका की तरफ दिखता था, आका भी कुछ नहीं कहता। फिर क्या हुआ जनाब, कुछ अर्सा और गुजरा तो फिर उसने क्या किया, एक पैर इधर रखता था, एक पैर इधर रखता था, चलता था। फिर कुछ अर्से बाद दोनों पैर इधर रख लिए उसने। एक दिन आका ने उसको बुला लिया, उसने कहा आओ, मैंने तुमको कुछ मना किया था? कहने लगा हाँ याद तो पड़ता है मुझे, आपने मना किया। तो फिर तुमने क्या किया? वो आपने मुझे कुछ कहा ही नहीं। तो कहने का मैंने तुमसे कह दिया था ना, तो हिसाब मैंने रखा हुआ है, ये तकरीबन तुमने ये काम को 3500 दफा किया, अब 3500 कोड़े पड़ेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी बहुत सारी चीजें हमें कह दी हैं, वो हमें रोकता टोकता नहीं है, चलते फिरते नहीं करता। ये उसकी रबूबियत ही है, ये उसकी रहम है। अर्रहमान मैंने बताया था, अर्रहमान क्या है और रहीम क्या है, वो उसकी रहमानियत और रहीमियत है। नहीं तो आज मैं झूठ बोलता, अल्लाह के लिए क्या नामुमकिन था कि जो इंसान झूठ बोलता उसकी एक दिन के लिए जबान टेढ़ी हो जाती, जो आदमी किसी को गाली दे के आता उसकी नाक जो है वो फूल जाती।
جو آدمی کسی کے ساتھ زنا کر کے آتا اس کا پیٹ پھول جاتا, کوئی آدمی کسی سے چوری کر کے آتا اس کے ہاتھ ٹیڑھے ہو جاتے. کیا اللہ کے لیے ناممکن تھا یہ؟ کوئی ناممکن نہیں تھا. لیکن اللہ غفور و رحیم ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ, سورہ انعام میں 2 دفعہ اللہ نے فرمایا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا رحمت کو. اللہ کہتا ہے اپنے اوپر کتب علی نفسہ الرحمہ, اللہ کہتا ہے میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے, مست کر لیا ہے, کمپلسری کر دیا رحمت کو. اللہ کی رحمت کا فائدہ اٹھے. اس رحمان اس رحیم کا معنی کو ذہن میں رکھیں کہ میرے لیے وہ کس وقت رحمان ہے اور کس وقت رحیم ہے. میرے لیے اور آپ کے لیے تو اللہ رحمان اور رحیم 24 گھنٹے ہے, کیونکہ مجھے ہر وقت کسی نہ کسی چیز کی ضرورت اس وقت ہے اور مجھے کسی نہ کسی چیز کی ضرورت تھوڑی دیر بعد ہے. تو میں تو رحمان اور رحیم کی پوزیشن میں ہر وقت موجود ہوں, مجھے تو اس کی ہر وقت ضرورت ہے. اس رحمان اور اس رحیم کو اگر ماننا ہے, اس رحمان اور اس رحیم کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے, اس رحمان اور اس رحیم کی شکر ادا کرنا ہے, اس رحمان اس رحیم کی تعریف کرنی ہے, تو پہلے جس چیز کو کر رہے ہو شکر کرو, اس کا ادراک کرو. اس کا ادراک کرتے ہو تو پھر اس کی تعریف بنتی ہے. اور پھر یہ بھی تو تعریف کس کے لیے, اس کی صفت ہے. کون ہے وہ رب؟ کون ہے وہ اللہ؟ عالمین کا رب ہے. تو رب کون ہے؟ رب تو مانو یعنی ٹوٹل اس کی ربوبیت, ٹوٹل اس کی الوہیت سے میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں. یہ میرا آقا ہے, اللہ میرا آقا ہے, میں اس کا غلام ہوں ٹوٹل. اب جو ہوگا وہ ہوگا, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. اور کس چیز کا رب ہے؟ عالمین. عالمین کا کیا ترجمہ کیا تھا دیپا جی آپ نے؟ عالمین کا کیا ترجمہ کیا تھا آپ نے؟ تمام جہان. تمام جہان. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں, گرامیٹیکلی میں آپ کو اس میں ابھی الجھانا نہیں چاہتا, لیکن یہ بات سب سمجھ لیں کہ 2 قسم کی مخلوق بنتی ہیں. 2 قسم کی مخلوق بنتی ہیں, ایک جس کو عاقل کہتے ہیں اور دوسرا جس کو غیر عاقل کہتے ہیں. عاقل کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں, انسان, جنات اور فرشتے. انسان, جنات اور فرشتے. اور غیر عاقل میں باقی ساری چیزیں آ جاتی ہیں, گھوڑا, گاڑی, چاڑی, پاڑی, جتنی سے سب غیر عاقل ہیں. یہ جو عالمین ہے یہ جمع ہے, عالم کی جمع ہے عالمینہ. اور یہ عالمینہ جو جمع ہے نا, یہ ایک خاص جمع ہے جس کو ہم کہتے ہیں جمع سالم مذکر. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جمع سالم مذکر. اور جمع سالم مذکر یاد رکھیے گا عاقل کی بنتی ہیں, غیر عاقل کی نہیں بنتی. تمام جہانوں کا مارس کا نہیں ہے, کی بات نہیں ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ کہا ہے لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا, ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا تاکہ آپ عالمین کو خبردار کر دیں. تو کیا مطلب ہے؟ عالمین تمام جہانوں, اس کا مطلب مارس کو خبردار کرنے کی بات ہو رہی ہے, پہاڑوں کو خبردار کرنے کی بات ہو رہی ہے, سورج کو خبردار کرنے کی بات ہو رہی ہے, چاند کو خبردار کرنے کی بات ہو رہی ہے. نہیں, عالمین سے مراد ہے یہ جو 3 ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا, انسان, فرشتے اور جنات. اور مینلی یہاں عالمین سے مراد کون ہے؟ انسان اور جن, کیونکہ یہی 2 مخلوق ہیں جن سے سوال جواب ہوگا. یہی 2 مخلوق ہیں جو جنت اور دوزخ کے اندر جائیں گی. یہی 2 مخلوق ہے, اس کے علاوہ کوئی مخلوق جنت دوزخ والی نہیں ہے. یہی 2 مخلوق ہے. تو اس عالمین کی بات ہو رہی ہے. یہاں عالمین سے مراد قومیں ہیں, یا عالمین سے مراد نسلیں ہیں, یا عالمین سے مراد تہذیبیں ہیں. آپ میں سے US کون کون گیا؟ جی آپ میں سے کوئی US سے گیا ہے؟ جی ہم وہیں سے ہیں. آپ تو وہیں سے, آپ کے علاوہ کی بات کریں. پاکستان کے علاوہ کون کون آدمی کہیں باہر گیا آپ میں سے؟ جی سر, حج کرنے گئے تھے سعودی عرب میں. چلے جی, حج کرنے گئے تھے. اس کے علاوہ کسی اور جگہ گئی ہیں آپ؟ اچھا, آپ حج کرنے گئی, آپ دبئی گئی کہ نہیں سر, جب حج کے دوران ہم طائف گئے تھے, بس وہیں. اچھا, آپ حج گئے تھے, تو آپ حج میں کون کون سے شہر گئے تھے؟ سر وہ ٹورسٹ ہمیں لے گیا تھا مختلف جگہوں پہ. طائف کی جگہ مجھے یاد ہے جہاں پہ. اچھا, آپ پہلی دفعہ آپ کب گئی تھی حج پہ؟ میں 2017 میں سر. ارے بہت ہی قریب گئی تھی. آپ 2017 میں گئی اور آپ حرم پہنچی. آپ نے جب مکہ کی طرف گئی اور آپ نے حرم دیکھا, خانہ کعبہ کو باہر سے دیکھا, تو آپ کے دل میں سے کیا چیز نکلی؟ یار یہ تو کوئی الگ ہی جگہ ہے نا.
हाँ जी, बिल्कुल यही फील हुआ कि बिल्कुल अलग सी जगह है। ये तो कोई अलग सी जगह है। तो ये अलग सी जगह कौन सी? अलग सी कौम थी ना, अलग से एक नस्लें थी ना, अलग से एक तहजीब थी ना। कोई आदमी जिसने सारी जिंदगी जो है वो पाकिस्तान में गुजारी हो, उसको आज उठा के आप यूएस भेज दें, और यूएस के अंदर जो अगर वो लॉस वेगस चला जाए और लॉस वेगस में रात के रोज वक्त वो रोशनी देखे, तो उसके मुंह से एक ही लफ्ज निकलेगा, दिस इज इंटायरली अनदर वर्ल्ड। मोना जी सही कह रहा हूँ? जी जी बिल्कुल जी और उसके मुंह से क्या लफ्ज निकलेगा? ये तो दुनिया ही अलग है। जी तो आलमीन से मुराद यहाँ तहजीबें या कौमें या नस्लें। इसलिए मैं लोगों से यही कहता हूँ कि आप इसका तर्जुमा आलमीन ही रखें। आप कहें तमाम आलमीन का कर रब, तमाम आलमीन का, तमाम जहानों का रब। याद रख ले, कुरान मजीद जहानों का मतलब है कायनात। जहानों का मतलब कायनात हो गया ना, कायनात है ना पूरी, उस कायनात के अंदर छोटे छोटे जहान है ना, ऐसे ही है ना जी ऐसे ही है अजीबा जी। तो जी याद सर। रखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कायनात के लिए जब भी लफ्ज इस्तेमाल किया ना, वो अल्लाह ने इस्तेमाल किया समावात वल अर्द। या तो फिर ये आयत अगर इस तरह से होती ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बुस समावाति वल अर्द, और कहीं कहीं तो अल्लाह ताला ने ये आयत इस तरह से भी की है, समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा, आसमान और जमीन और जो कुछ उसके दरमियान है, ऐसे भी कहा है ना कुरान मजीद में। तो अगर कायनात की बात होती है ना, देखिए मैं आपको यही तो कहता हूँ, कुरान अपनी तफसीर कुरान खुद बयान करता है, और ये उसी वक्त आपकी चीजें होंगी, मेरी और आपके लिए। ये सारी बातें जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, मैंने अपने उस्तादों से, मैंने बहुत सारी किताबों से, दूसरी चीजें पढ़ के हासिल की है। जब तक आप इसकी जबान के साथ अपने आप को अटैच थोड़ा नहीं करेंगे, आप इसको महसूस नहीं कर सकते। ट्रांसलेशन आपने ले लिया, आपने क्या ट्रांसलेशन है? तमाम जहानों का। मैंने आज आपका ट्रांसलेशन में एक फर्क ले आया, तो मैं आपसे ही कहता, जहानों के लिए तो अल्लाह ने इस्तेमाल किया है समावाति वाला, तमाम जमीन, तमाम आसमान और जमीन, तभी कायनात बनेगी ना, तभी कायनात बनेगी ना। मुझे एक बात बताइए, जी जी यस अदरवाइज तो कायनात बन नहीं सकती है। तो never thought about अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बुस समावाति वल अर्द। फिर आप ये कहते हैं कि कुल की कुल तारीफ, कुल का कुल शुक्र अल्लाह ही के लिए, जो तमाम जमीन और आसमान, ये तमाम कायनात का रब है। तो उसमें तो किसी को मना नहीं है, क्योंकि वो जो चीजें हैं वो तो वैसे ही तौवन व करहन, वो तो चाहे माने या ना माने, बाय डिफॉल्ट वो पैरवी करती। मसला तो मेरे और आपके लिए, तो मेरे और आपके लिए है, मुझसे और आपसे मुखातिब है आलमीन, आकिल है ना मैं और आप, आकिल से। मेरा और आपका रब है। रब कौन है? उसको उसकी रबूबियत से पहचानो, उसकी उलूहियत से पहचानो, उसको उलूहियत और रबूबियत से मानो, तस्लीम करो। जब उसको मानोगे, तस्लीम करोगे, इसका मतलब तुम्हारा आका है, वो तुम्हारा आका है, तुम उसके गुलाम हो। तुम उसके गुलाम हो तो तुम शुक्र अदा करो। किस चीज का? कि जो कुछ उसने तुमको दिया है। अब जब तुम शुक्र अदा करोगे तो शुक्र में तुम्हारी तारीफ खुद ब खुद होगी, क्योंकि तुम उसका इदराक करो। तो आज से कम जो बात मैंने आपसे की, इसमें पहले गौर व फिक्र कीजिए, तो सोचिए, आपका दिल ठुके, आप उसको आजमाइए, आप इन चीजों को महसूस कीजिए। देखिए कुरान मजीद, याद रख लीजिए, मैं दोबारा आपसे कहूँगी, महसूस करने की चीजें, ये तर्जुमे से समझने की, आप तर्जुमे कर ही नहीं सकेंगे, आप तर्जुमा मुमकिन ही नहीं है। मैंने आपको उस दिन अर्रहमान और रहीम के बारे में बताया कि अर्रहमान में क्या क्या चीजें आती हैं, आप मुझे बताएं, आप तर्जुमे में ला ही नहीं सकते उसको। कैसे लाएंगे? कैसे? वो आ ही नहीं सकता। वो आप उसी वक्त ला सकते हैं जब उसको महसूस करें। और रहमान आपने कहा और आपको पता हो गया कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा है मेरे साथ। आज मैं पढ़ूं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे मालूम होना चाहिए अल्हम्दु, इसमें शुक्र भी है, और मैं शुक्र, मेरी वो तारीफ मुमकिन ही नहीं है, मैं तारीफ कर ही नहीं सकता, मैं तारीफ मेरी एक्सेप्टेबल ही नहीं है जब तक मैं उसका शुक्र ना, और शुक्र मेरा कबूल ही नहीं है जब तक मैं उस चीज का इदराक ना करूं। तो मैं इदराक तो करूं, मैं उसको ओन करूं, ये हमने करना। आज की क्लास काफी लंबी हो गई, इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिंदगी दी तो फिर आगे हम कुछ और करेंगे। ऑब्जेक्टिव मेरा कभी भी, हमारे डिफरेंट सेशंस चलते हैं डिफरेंट चीजों के,
گرامر کی کلاس کے حوالے سے بھی, سینئر انالیسس کی, قرآن کی انالیسس کے حوالے سے بھی, اور یہ ڈیٹیل انالیسس کلاس ہوتی ہے. ڈیٹیل انالیسس کلاس ہماری جو ہوتی ہے 2 سیشن ہوتے ہیں, ایک آپ کے ساتھ میں کرتا ہوں, کسی اور کے ساتھ کرتے ہیں. اس کے اندر ہمارا آبجیکٹو کبھی بھی قرآن ختم کرنا نہیں ہے. آج ہم نے آپ کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو ایک ہی آیت کی ہے, بلکہ یہ پوری آیت بھی نہیں ہے, 3 جملے مل کے ایک آیت کی اور 3 آیات مل کے ایک جملہ بنے. تو آبجیکٹو ہمارا کبھی بھی یہ نہیں ہے. آبجیکٹو صرف یہ ہے کہ ہم انہی چیزوں سے دوسری چیزوں کو جوڑتے ہیں. ہم انہی لفظوں سے رب سے ہم اس کی ربوبیت پہ گئے, اس کی الوہیت پہ گئے, اسی سے ہم اب پہ گئے, اور اسی سے ہم آقا پہ گئے, اسی سے ہم عالمین کی طرف لوگ. یہ چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں گی, آپ اس کو آہستہ سے جوڑیں. نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ کے سامنے الفاظ آتے ہیں, قرآن کے الفاظوں کو دیکھیں, قرآن کے الفاظوں پہ غور و فکر کریں. اور آپ کو میں سچ بتا رہا ہوں, آپ محسوس کریں گے خود کچھ عرصے بعد, اگر آپ نے قرآن کے لفظوں پہ غور کرنا شروع کیا, ڈکشنری میں دیکھیں, بہت ساری جگہیں جہاں آپ کو ملے گی, بہت کچھ لکھا ہوتا ہے اس کے, اس میں سے پوائنٹ نوٹ کریں, اس میں چیزوں کو دیکھیں, اس کو پرزرو کرنے کی کوشش کریں اپنے آپ. آپ دیکھیں, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ یہ محسوس کریں گے قرآن کی آیت آپ سے بات کرے گی. آپ کو میں سچ بتا رہا ہوں, قرآن آپ سے بات کرے گی. سر جی آپ بولیں. نا یہ لیکچر آپ اگر ریکارڈ کیا ہوا ہے تو پلیز سینڈ کر دیں, کیونکہ میں تو بہت لیٹ آئی ہوں, نیٹ کا بہت مسئلہ ہوتا ہے. جی میں انشاءاللہ ریکارڈنگ تو اس کی آتی ہے, آ جائے گی دوبارہ. ٹھیک ہے جی, تو اللہ سر تعالیٰ پہلے سے send کیجیے سر پہلے میرے مس ہو گئے ہیں, ان کو بھی اگر آپ بھیجتے تو. وہ اور ایک ہی ہماری یہ ہماری سیکنڈ کلاس تھی, تو پہلا والا سیشن میں آپ کو بھیج دوں گا, یا ادیبہ آپ کو بھیج دیں گی. ٹھیک ہے جی, تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ آج ہم نے پڑھا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے خیر ہی خیر حاصل کریں گے. توفیق سر عطا وہ ہماری فرمائے. گرامر کی کلاس بھی بیچ میں رہ گئی ہے. کہاں رہ گئی ہے؟ گرامر کی کلاس ہوتی تھی نا, جی جی تو وہ نہیں ہو رہی ہے جو ہو آپ رہی ہے, لیتے تھے فرائیڈے. وہ ہو رہی ہے. سر مجھے تو کوئی آج لنک بھی ہی تھی, نہیں مل رہا ہے. کہاں؟ تو مجھے نہیں معلوم کہ آپ اس گروپ میں ہیں کہ نہیں ہیں. جی میں زوم پہ ہی تو آپ سے بات کر رہی ہوں سر. لیکن ہے نا, مونا جی نے آج بھی کلاس اٹینڈ کی ہے. جی کلاس تو روز ریگولر ہو رہی ہے, ہر ٹیوزڈے کو اور ہر فرائیڈے کو, اور لنک بھی آپ کے پاس ہر کلاس سے 10 منٹ پہلے آ جاتا ہے. چلے سر پھر میں دیکھتی ہوں. آپ ذرا دیکھیں, آپ دیکھیں آپ کون سے والے گروپ میں ہیں, گروپ 22 میں ہیں یا 2022 میں. سر میں نے آپ کو میسج بھی کیا تھا کہ میرے تو سارے گروپ لیفٹ ہو گئے. تو میں نے آپ کو دونوں لنک بھیج دی ہیں, آپ دونوں کے اندر دوبارہ جی اپنے آپ کو جوائن کر لیں. اس میں اب مجھے نہیں پتا چل رہا کہ میں کون سے گروپ میں ہوں. میں نے مطلب وہ بالکل اسٹارٹ سے ہی مجھے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ جوائن کریں, کلاس بالکل ارلی اسٹیج. وہ جو آپ کے جو پچھلے لیکچر تھے سر وہ بھی ڈیلیٹ ہو گئے نا, سب کچھ نہیں ہے میرے پاس, کچھ بھی نہیں ہے. وہ آپ کو میں بھیج دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, چلیں صحیح ہے. چلو بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.